کوشچن ہوگا, کمنٹ ہوگا, ہم بولیں گے. تو میں سب سے پہلے اپنے جو پینلسٹ ہیں ان میں سردار شوکت علی کشمیری صاحب ہیں جو چیئرمین یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں جموں اینڈ کشمیر انٹرنیشنل پیپل الائنس. ان کا تعلق ہے پاکستانی ایڈمنسٹریٹڈ جو کشمیر ہے وہاں سدنوتی سے, اور لاسٹ 21 ایئر سے یہ ایگزائل پہ رہ رہے ہیں یہاں سوئٹزرلینڈ میں. تو انہوں نے وہاں پہ ٹیررزم ایکسٹریمزم کے خلاف بڑے اوپنلی بورڈلی سٹانس لیا اپنا. تو اسی کی وجہ سے جو اس کی سزا یہ بھگت رہے ہیں کہ لاسٹ 21 ایئر سے جو اپنا ہوم ٹاؤن ہے اس میں نہیں جا سکتے, اور اپنے جو عزیز و اقارب ان کی امیجیٹ فیملی سے بہت سارے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے فیونرل میں نہیں شامل ہو سکے, اور بہت ساری ظاہر ہے جو لوگ رہ رہے ہیں ایگزائل میں یا باہر رہ رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کو زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو یو ہیو دی فلور سر, آپ ان میوٹ کیجیے اپنا مائک. بہت شکریہ جناب ناصر عزیز خان صاحب. سب سے پہلے تو میں جناب مظفر حسین شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں, جنید قریشی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں, اپنے رویندر پنڈتا صاحب ہیں اور دیگر جتنے بھی دوست احباب ہیں جن کی تصویریں مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں, لیکن جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام احباب جو لسٹ آف سپیکرز میں تو نہیں ہیں لیکن ہماری اس کانفرنس میں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو میں ان سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا جو عنوان ہے, آج کا جو ٹائٹل ہے آج کی اس کانفرنس کا, وہ ہے دی پولیٹیکل کوسچن آف اسٹیٹ آف جموں کشمیر انکرپٹڈ بائی ٹیررزم. سب سے پہلے تو جیسے ناصر عزیز خان صاحب نے وہ کیا کہ ہم سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر ایک ریاست ہے جس کا قیام 1846 کی ٹریٹی آف امرتسر کے نتیجے میں آیا. اس کے فاؤنڈنگ فادر پہ بھی کسی قسم کی کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں کوئی امبیگوٹی ہے. مہاراجہ گلاب سنگھ نے اس ریاست کا قیام مارج وجود میں لایا اور الٹیمیٹلی ہم سارے لوگ ریاست جموں کشمیر کے فرسٹ کلاس سٹیزن کہلائے. میں بعد میں آؤں گا کہ اس ریاست کے ساتھ ہوا کیا, لیکن سب سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں وہ ریاست کے اس حصے کے اندر جو انڈین ایڈمنسٹریشن میں ہے یا پاکستانی ایڈمنسٹریشن میں ہے, انفارچونیٹلی ہمارا المیہ یہ رہا کہ ہم نے بہت سارے جو سوالات تھے ریاست جموں کشمیر کے بسنے والے لوگوں کے, جو پولیٹیکل مسائل تھے, جو پولیٹیکل ایشوز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, ہم تو اپنی ریاست کا ایک نیریٹو بلڈ نہیں کر سکے. کئی لوگ ہیں جو ریاست جموں کشمیر کے بجائے کشمیر کی اس ہسٹری کو گلوریفائی کرتے ہیں جو اپنے تاریخ کے عہد میں پروسیس میں وہ تحلیل ہو کے رہ گئی تھی, اور آج جس ریاست کے ہم باشندے ہیں اس کو ریاست جموں کشمیر طبہا جس میں لداخ بھی ہے, گلگت بلتستان بھی ہے, اس پہ کہنے کو تو ہمارے دماغ میں یہ موجود ہے, لیکن اگر آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے بیانیے کو ایگزامن کریں تو انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے ایز اے اسٹیٹ نیریٹو کو بلڈ نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہماری ریاست کے اندر بے شمار قسم کے کنفیوژنز جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. ہندوستان کے پاس کوئی کنفیوژن نہیں ہے, پاکستان کے پاس کوئی کنفیوژن نہیں ہے, تاکہ چائنا کے پاس بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یہ سارے ملک اور ان ملکوں کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر اور ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے لوگوں کو ریاست جموں کشمیر کا باشندہ مانتے ہیں. یہ ہم کشمیری ہیں جنہوں نے اپنی ریاست کے مسائل کو, جو پولیٹیکل مسائل تھے, ان کو علاقائیت کے اندر, ان کو مختلف ایتھنک گروپس کے اندر, ان کو ریلیجنز کے اندر جو ہے وہ گڑمڑ کیا, جس کی وجہ سے ہماری ریاست کے وسیع تر حلقے جو ہے
جن کو ہم عوام کہتے ہیں وہ کسی ایک کنسنسس پہ تیار نہیں ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت ساری پولیٹیکل پارٹیاں جو ہندوستان کے زیر انتظام ہیں وہ ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کے بارے میں ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ بہت واضح واشگاف دو ٹوک نہیں ہے کہ وہ بھی ریاست جموں کشمیر کا حصہ جو پاکستان کے زیر انتظام ہے. اور گائے گائے جو ہماری جو رولنگ ایلیٹس ہے, چاہے وہ انڈین سائڈ کی انڈین ہیڈ کشمیر کی ہے یا پاکستانی ہیڈ کشمیر کی ہے, وہ رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ ریاست کے عوام کے وسیع تر حلقوں کے اتحاد اور اتفاق پہ زور دیتے, ریاست کی ری یونیفیکیشن پہ زور دیتے. عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے ایک اپیزمنٹ کی پالیسی اختیار کی اور جس کی وجہ سے وہ تقسیم کے ایجنڈے پہ گائے بگائے ان کے بیانات آتے رہے اور انہوں نے کبھی بھی وسیع تر ریاست جموں کشمیر کے عوام کو اپیل نہیں کی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ریاست جموں کشمیر جس کے سارے مسائل سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, پالیٹکس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, اس کا قومی سوال جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ٹیررزم کی نظر ہو گیا. تو ٹیررزم کو سمجھنے کے لیے آپ کو 3 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. وہ ہے کہ 3 آپریشنز جو ہے وہ ہوئے جن کے کوڈ نیمز تھے آپریشن گلمرگ, آپریشن جبرالٹر اور آپریشن ٹپیک. آپریشن گلمرگ کے تحت پاکستان نے کوشش کی پرائیویٹ ملیشیا جن کو ہم ٹرائبلز کہتے ہیں اور اپنی ریگولر آرمی کے کچھ ٹروپس ہیڈڈ بائی میجر جنرل اکبر, انہوں نے ریاست پہ حملہ کیا. whereas کہ ہماری ریاست کا پاکستان کے ساتھ پاکستان کے قیام کے بعد ایک معاہدہ تھا جسے کہتے ہیں یعنی ٹریٹی تھی جسے اسٹینڈ سٹل ٹریٹی کہتے ہیں. اس اسٹینڈ سٹل ٹریٹی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پہلی یلغار ہوئی اور اس یلغار کے نتیجے میں ہماری ریاست جو ہے وہ تقسیم ہوئی اور آج ہم جو آر پار ہیں ہم اپنے ہی وطن کے اندر ہماری جو فریڈم آف موومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے. باوجود اس کے کہ اس پہ یو این کی جتنے ریزولیشنز ہیں ان کا بھی تعلق ہمارے قومی سوال کے ساتھ ہے, وہ ہمیں پسند ہوں یا نہ ہوں, لیکن بہرحال جتنی بھی ریزولوشنز آئی ہیں وہ ریزولوشن ہمارے جو پولیٹیکل مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ایک اپنی سی ایک کوشش ہے. لیکن جو پاکستان کا اس میں رول رہا ہے وہ ریاست کو زور زبردستی کے ساتھ اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے رہا. وربلی انہوں نے تو یہ تو کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یا پلیبسٹ ہونا چاہیے, لیکن جو خطہ اس کے اپنے زیر انتظام ہے وہاں ایسے ایسے قوانین بنائے گئے جن قوانین کے تحت ہم سب لوگوں کو زور زبردستی کے ساتھ پاکستانی بنایا جاتا ہے. اگر ہم پاکستانی اپنے آپ کو یا پاکستان کے ساتھ لاحل ہونے کا بیان حلفی نہ دیں تو ہم وہاں کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی مراحت کے بھی حقدار نہیں ہیں, حتیٰ کہ ہم سیاست میں بھی حصہ نہیں لے سکتے. پھر آ جاتا ہے جب وہ 1947 کا وہ پلان جس کو گلمرگ پلان کہا جاتا ہے یا آپریشن گلمرگ ہے, وہ ایک لحاظ سے فیل ہوا چونکہ جس وقت مہاراجا نے اور مہاراجا ہمارا جو ہمارا کنگ تھا اس کی انٹینشن بہت واضح بہت واشگاف تھی کہ وہ ریاست کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے تھے. اور ساتھ میں ان کا یہ تھا ہندوستان کے لیڈرشپ کے اور پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی کہ اگر ہم نے کسی وقت کسی ملک کو جوائن کرنا ہوا تو اس میں چونکہ کشمیر کی جو ڈیموگرافک کمپوزیشن ہے وہ اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایک کنسنسس پہ پہنچیں. ریاست جموں کشمیر کی وحدت پہ تو سارے لوگوں کا کنسنسس موجود ہے, لیکن اگر یہ سوال لوگوں کے درمیان رکھا جائے کہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا پاکستان کے ساتھ, تو اس کے لیے جموں کی کنسرن جو میجورٹی یعنی 12,000 اسکوائر مائل ایریا ہے
جہاں ہندو میجورٹی ہے، اور لداخ جو 35,000 اسکوائر مائل ہے وہاں بدھسٹ میجورٹی ہے. اسی طریقے سے ویلی ہے جو 8,000 مربع میل ہے، وہاں مسلم میجورٹی ہے. اوور آل اگر ریاست جموں کشمیر کو لیں تو وہ مسلم میجورٹی اسٹیٹ ضرور ہے، لیکن اس کی جو اگر ڈیموگرافی کمپوزیشن دیکھیں تو ایریا وائز بلک میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. سو اگر کوئی اپنے کسی مذہبی یا دو قومی نظریے کے تحت پاکستان میں شامل ہونا چاہے گا تو اس کے لیے جموں یعنی وہ نان مسلمز ان کے لیے پاکستان میں شامل ہونے کی کوئی اٹریکشن نہیں ہے کہ وہاں دوسرے درجہ کا شہری بننے کے لیے وہ کیوں تیار ہوگا. سو دیٹ ہماری پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کنگ تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کا کوئی بھی فیصلہ ہو تو اس میں عوام کا کنسنسس ہو، لیڈرشپ کا کنسنسس، اور انہوں نے مختلف رہنماؤں سے بھی ریاست کے مستقبل کے سوال پہ گفتگو کی کہ ہمیں کسی جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کل ہم پچھتائیں، چونکہ قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں دور اندیشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن ان پہ ایک جنگ مسلط کی گئی، اور جب قتل و غارت گری، اور ریاست ظاہر ہے کہ ریاست کے جو پیرا ملٹری اور ملٹری ٹروپس جو تھے ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 7,000 کے قریب تھی. وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ لوگوں کی پراپرٹی کو، لوگوں کی لائف کو، ریاست کی انٹیگریٹی کو بچا سکیں. خاص کر کے جس طرح کی قتل و غارت گری بارہمولہ میں، مظفر آباد میں، اور جو جس کو سوکالڈ آزاد کشمیر ہے اس میں ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ایک ریکویسٹ کی گورنمنٹ آف انڈیا کو. گورنمنٹ آف انڈیا نے سیدھی بات کہی کہ جب تک کہ آپ کا اور ہمارے کوئی درمیان ٹریٹی موجود نہیں ہے، آپ جب تک کہ ریاست جموں کشمیر کو انڈین یونین کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اپنی فوج جو ہے وہ وہاں نہیں بھیج سکتے. نتیجہ یہ ہے کہ مہاراجہ نے الٹیمیٹلی ٹریٹی آف ایکسیشنز جو ہے جو 27 اکتوبر 1947 میں کی، اور اس کے بعد انڈین آرمی آئی. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پورے ریاست جموں کشمیر کو پاکستان کے جو ڈیزائنز تھے کہ اس کو زور زبردستی کے ساتھ کشمیریوں کی ول کے کو پوچھے بغیر اس کو زور زبردستی سے پاکستان میں انیکس کر دیا جائے. میں اس کہانی میں نہیں جاؤں گا کہ اس میں جارج کننگم کا کیا رول تھا، پیر منکی کا کیا رول تھا، خورشید انور کا اٹس اے لانگ ہسٹری، اور شاید یہ مختصر جو کانفرنس ہے وہ اس کی متمول بھی نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے بعد پاکستان نے پھر 1965 کے اندر چھاپا مار یعنی جو ملٹری گوریلاز تھے، ریگولر آرمی کے وہ ٹروپس بھیجے، اور الٹیمیٹلی 1965 کی جو وار ہوئی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس میں بھی الٹیمیٹلی پاکستان ناکام ہوا، اور اس کو کہتے ہیں آپریشن جبرالٹر. اب ان کوششوں جو زور زبردستی سے اپنے ٹروپس کے ذریعے، اپنے لائٹ لسٹوں کے ذریعے کشمیر کو حاصل کرنے کی کوشش تھی، اس کوشش کے ناکام ہونے کے بعد پھر 88 کے اندر آپریشن ٹپیک کا سٹارٹ ہوا. اور یہ ساری جنگیں اگر یہ سارے آپریشنز جو تھے یہ دراصل ریاست جموں کشمیر کے عوام کے خلاف تھے. ان پہ ایک ٹیررزم مسلط کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں آج جو 88 سے لے کے اس وقت تک جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ آپریشن ٹپیک کا جو ہے وہ پورا ایک پلان ہے. اس میں انہوں نے بعد ازاں فیصلہ کیا کہ اب ہم نے اپنے پروکسیز پیدا کرنے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ جو بھارت کے زیر انتظام تھا، ان کے اپنے گریوینسز موجود ہیں انڈیا کے ساتھ. ظاہر ہے کسی بھی سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں تو پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، زیادہ ڈیموکریٹک رائٹس کی. انفارچونیٹلی 1950 میں جو الیکشن کرائے گئے، ان الیکشنز کو آپ اور میں اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، لیکن خود انڈین حکمرانوں نے، ان کے پالیسی سازوں نے ان الیکشنز کو بھی متنازع بنایا اور ان کو کہا کہ یہ ریگ ڈگلا. جتنے الیکشنز ہوئے پولیٹیکل اپنی گیم کے تحت اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، سارے الیکشن کو جب آپ ریگڈ قرار دیتے ہیں تو پھر
آپ جو ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی کریڈیبل الیکشن نہیں ہوئے. وہی الیکشن جو پارٹی جو الیکشن کرواتی ہے وہ اسی اپنے زیر انتظام ہونے والے اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہونے والے الیکشن کو تو کریڈیبل کہتے ہیں, لیکن دوسری اگر کوئی ایڈمنسٹریشن دلی میں ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ کریڈیبل نہیں سمجھتے. نتیجہ یہ ہے کہ ایک اور خاص کر کے جو شیخ محمد عبداللہ تھے, جو ایک پاپولر, خاص کر کے مسلمانوں کے اندر بہت ہی پاپولر لیڈر تھے, لیکن ادر دین مسلمز بھی ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت ان کی بڑی ماس فالوئنگ تھی, مور پاپولر لیڈر تھے. اور شیخ عبداللہ کی جو پولیٹیکل فلسفی تھی وہ ریاست جموں کشمیر کے تمام ڈاؤن ٹروڈن یا امیڈیٹ جو مسئلے تھے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ان کا ایک نیا کشمیر کا خاکہ تھا. لیکن جب ان کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا اور ان کے ساتھ اس گرفتاری کے پیچھے بہت ساری کنسپیرسیز تھیوری ان کو جوڑی گئی اور الٹیمیٹلی وہ گرفتار ہوا, تو اس میں ایک ڈسکنٹینٹ, وہ جو جمہوریت پہ, وہ جن لوگوں نے اس وقت بہت ہندوستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اس ٹریٹی کو ویلکم کیا, انہی لوگوں کا یہ احساس ان میں بلٹ ہو گیا کہ اگر شیخ محمد عبداللہ جیسے آدمی کی بھی, جس کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے, اتنا قدور سیاستدان ہے, کہ جس کو آپ یہ سوچئے کہ جس کی کال پہ خان عبد الغفار خان اور تمام اس وقت کے بر صغیر کے جتنے مقتدر لیڈر تھے, ان مقتدر رہنماؤں میں اس کا شمار ہوتا تھا, اور وہ سارے شیخ عبداللہ کی دعوت پہ سری نگر اور مختلف جو پروگرامز ہوتے تھے ان میں شرکت کرتے تھے. تو لوگوں میں ایک انسیکیورٹی پیدا ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی یا کشمیر کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ عوام کو یہ یقین دلانے میں ناکام رہی ہے, اور الٹیمیٹلی لوگ بڑے آسانی کے ساتھ اس پراکسی وار کا حصہ بن جاتے ہیں, یا الٹیمیٹلی وہ ٹیررزم کی طرف راغب ہو گئے کہ اب نہیں تو کب نہیں, کبھی نہیں, کی وجہ سے پھر یہ آج یہ چیزیں جاری ہیں. تو میں چونکہ مختصراً ابھی بعد میں سوال جواب کی بھی نشست ہوگی تو میں باقی کسی بھی اسپیکر کا ٹائم نہیں کھانا چاہتا ہوں, لیکن یہ ایک اوور ویو ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں پہ 1947 سے لے کے آج تک ایک پروکسی وار, ایک ڈائریکٹ وار مسلط کی گئی ہے, اور لوگوں کو جو ہے وہ مسلسل ایک پروپیگنڈے کے ذریعے جو ہے وہ اس وار کا حصہ بنایا جاتا رہا, جس کی وجہ سے جو پولیٹیکل جو سپیس تھی سول سوسائٹی کی, پولیٹیکل فورسز کی, وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی, اور الٹیمیٹلی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ سیکورٹی ہاتھوں وہ اپنی جان کے تحفظ کے لیے سیکورٹی لینے پہ مجبور ہو گئے, اور وہ عوام کے پاس براہ راست جانے کے لیے, چونکہ ٹیررزم کا اتنا خطرہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی بڑا جو ہے وہ اس میں رول جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ انہوں نے ٹیررزم کو, انہوں نے اس پروکسی وار کو جس لاؤڈلی کنڈم کرنا چاہیے تھا اور عوام کو ایک متبادل نیریٹو دینا چاہیے تھا, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہم کشمیری بحثیت مجموعی پولیٹیکل پارٹیز اور سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ وہ ہم ناکام رہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی وہاں ایک ڈسٹرکشن ہے, آج بھی گھر اجڑتے ہیں, آج بھی لوگ بنیادی جو ان کے سیاسی مسائل ہیں وہ اسی طرح جوں کے توں ہیں, اور آج 73 ایئرز گزرنے کے بعد بھی اب ریاست کے لوگ پھر سوچ رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی کے دانشوروں کے پولیٹیکل لیڈر کا یہ ذمہ داری ہے کہ کشمیری عوام کو درست راستہ دکھایا جائے, ان کو ٹیررزم کے خلاف منظم کرنے کے لیے جرات مندی کے ساتھ ان تمام فورسز کو ایکسپوز کرنا چاہیے جو اس ٹیررزم کو بڑھاوا دے کے تو آپ کے سیاسی, سماجی اور معاشی مسائل کو جو ہے وہ پس منظر میں لے جانا چاہتے ہیں, اور وہ آپ کے فوری ایشوز کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیررزم کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے کس طرح ہماری زندگیوں کو, ہمارے کلچر کو, ہماری زبان کو, ہماری اتہاس کو جو ہے وہ ایک گھیر کے رکھا ہوا ہے, اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی وائسز کو اپنے عوام کے اندر لے جانے میں دقتیں محسوس کرتی ہے. تو یہ
ضروری ہے کہ ہم ٹیررزم کی ہر شکل کو دیکھیں اور اس ٹیررزم کو ایکسپوز کریں اور اپنے عوام کی بہتر رہنمائی کریں. تو میں ابھی آپ دوست احباب سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن بعد میں ہم ڈیبیٹ کریں گے. تو یہ چونکہ ہم سب لوگ ریاست کے سانجے وارث ہیں، اور ہمیں اپنا سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی ریاست کی وحدت کی بحالی کیسے کر سکتے ہیں، اپنے عوام کو ایک اتحاد کے ایجنڈے پہ کیسے لے جا سکتے ہیں. اور یہ جو مذہبی منافرتیں جو مختلف اسٹیبلشمنٹیں جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا کر کے ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کس طرح اپنے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں، چاہے ان امپلائمنٹ ہے یا جتنے بھی ریاست جموں کشمیر کے اندر پیدا ہونے والے مسائل ہیں، وہ سارے سیاسی ہیں. ان کے محرکات جو ہے وہ مادی ہیں، ان کا مذاہب سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے. اور جو لوگ مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، دراصل وہ عوام کے دشمن ہیں.